اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قال الشافعی رحمہ اللہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وقال لو لم ينزل غیر هذه السورة لکفت الناس لأنها شملت جمیع علوم القرآن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 35ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت میں نے اسے اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کل 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ ایک سورۃ النصر، دوسری سورۃ الکوثر، اور تیسری سورۃ العصر۔ تینوں صورتوں کی 3 آیات ہیں۔ ٹیکسٹ البتہ سورۃ النصر کا زیادہ ہے اور سورۃ الکوثر کا سب سے کم ہے، لیکن آیات کے اعتبار سے تینوں صورتوں کی 3 آیات ہیں، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر جو ہے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہر مسلمان کو، تقریباً ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً سب کو آتا ہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے فقہ کے ایک بڑے امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قول ذکر کیے ہیں، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا قول ان کا یہ ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، کہ اگر لوگ اس سورہ مبارکہ پر غور کر لیتے تو یہ سورہ مبارکہ ہی انہیں کافی ہو جاتی۔ دوسرا قول ان کا یہ ملتا ہے کہ لو لم ینزل غیر هذه السورہ لکفت الناس، کہ اگر اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہ بھی ہوتی تو یہ ایک صورت ہی لوگوں کو کافی تھی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا شَمِلَتْ جمیع علوم القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن کے تمام علوم شامل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سورۃ العصر کے حوالے سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر غور کر کے ہمیں معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن آج کے لیکچر میں نے یہ سورہ مبارکہ اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا۔ ہم نے الحمدللہ لسان القرآن کورس کے پچھلے لیکچرز تک جملہ اسمیہ جو جملے کی ایک قسم ہے اس میں مرکبات ناقصہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیے، کون کون سا مرکب ناقص مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، کون کون سا مرکب ناقص خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، کون سا مرکب ناقص جو ہے وہ اضافی طور پر جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سادہ جملہ اسمیہ میں زور تاکید پیدا کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اپنے بالکل ایک سادہ جملہ اسمیہ کی طرف، بنیادی جملہ اسمیہ کی طرف، اور وہ ہے زید صالح۔ میں نے کہا زید صالح ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں زید مبتدا ہے، صالح خبر ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جملے میں کوئی زور ہے، تاکید ہے، تو آپ کا جواب یقیناً ہوگا کہ اس جملے میں کوئی تاکید، کوئی زور نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ ایک زور جو ہے یا ایک تاکید جو ہے وہ کہنے والے کی بھی ہوتی ہے، یعنی بات کہہ کون رہا ہے۔ تو ایک زور جو بلٹ ان زور ہوتا ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہنے والے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو بالکل سادہ جملہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک تاکید ہوگی ہی ہوگی، ایک زور ہوگا ہی ہوگا، اور وہ کہنے والے کا ہوگا، یعنی کلام اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جملے میں زور ہے۔ لیکن بہرحال ہم ایک سادہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہیں
تو کیسے کریں گے؟ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم ذرا اردو زبان میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں۔ زید صالح کا ترجمہ ہے زید نیک ہے۔ اب اس جملے میں اگر زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس اردو زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کو اردو جملے کے شروع میں استعمال کر کے میں زور پیدا کر سکتا ہوں۔ مثلا میرے پاس ایک لفظ ہے یقیناً، تو میں یقیناً جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال کر کے زور پیدا کر سکتا ہوں، یقیناً زید نیک ہے۔ ایک لفظ ہے میرے پاس بلا شبہ، اس کو بھی میں استعمال کر کے زور پیدا کر سکتا ہوں کہ بلا شبہ زید نیک ہے۔ میرے پاس ایک لفظ ہے واقعی، اس کو بھی میں استعمال کر کے جملے میں زور پیدا کر سکتا ہوں کہ واقعی زید نیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں اردو زبان میں جن کو میں جملے کے شروع میں لا کر جملے میں زور پیدا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح انگریزی میں بھی اگر میں ایک جملے میں زور پیدا کرنا چاہوں تو زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کئی الفاظ ہیں، جن میں سے ایک ہے انڈیڈ، ایک ہے شیورلی، ایک ہے ویریلی۔ نو ڈاؤٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اردو اور انگریزی میں جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے جملے کے شروع میں آپ بہت سارے الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر کے اس جملے میں زور لا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی عربی جملے کی طرف، زید صالح۔ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو نوٹ کر لیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس دو لفظ ہیں جی۔ ایک لام ہے جس کو لام تاکید ہم کہہ دیں گے آسانی کی خاطر، اور ایک ہے انا، اس کو ہم حرف تاکید کہیں گے۔ اور ایک بات نوٹ کرتے چلیے کہ یہ دونوں لفظ جو جملہ اسمیہ کے شروع میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، یہ کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے لسان القرآن کورس میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، لام اور انا، یہ کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مختصراً جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس دو لفظ ہیں جی، ایک ہے لام اور ایک ہے انا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف میں جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال کر کے جملہ اسمیہ میں زور یا تاکید پیدا کر سکتا ہوں۔ اب لام اور انا کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلی بات تو لام کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ لام جب شروع میں آتا ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں تو اس کو لام ابتدا کہا جاتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم نے اسے لام تاکید کہا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے کی صورت میں اس کو لام ابتدا کہتے ہیں۔ اور جب لام ابتدا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، وہ مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں، ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوتا۔ لام ابتدا اسم میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ تو یہ لام تاکید کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لام تاکید کا اصل نام جو ہے شروع میں آنے کی صورت میں لام ابتدا ہے، اور لام ابتدا کے داخل ہونے سے جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، وہ مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ لام ابتدا یا لام تاکید جو ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ اب ہم دوسرے حرف کی طرف چلتے ہیں جی، انا کی طرف۔ انا حرف تاکید ہے، اس کو حرف ناسخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو حرف ناسخ کیوں کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیجئے، اس کو حرف ناسخ اس لیے کہتے ہیں کہ نسخ سے یہ لفظ نکلا ہے، ناسخ، اور نسخ کے معنی ہے منسوخ کرنا۔ یہ جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ جو مبتدا کا مرفوع ہونے والا عمل ہے نا، اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انا جو ہے حرف تاکید یہ اعرابی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ کیا اعرابی تبدیلی لے کر آتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، اور اب چونکہ مبتدا منصوب ہو گیا اور ہم جانتے ہیں کہ مبتدا تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا انا کے داخل ہونے کے بعد ہم جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو مبتدا اور خبر نہیں کہتے، بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں۔ یہ میں باتیں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو آپ کے پاس دو لفظ ہیں جی، ایک ہے لام ابتدا
اور ایک ہے حرف تاکید یا حرف ناسخ انا۔ لام تاکید جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، وہ بدستور مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں۔ لیکن انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہوتا ہے، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، اور اب جو جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں ان کو مبتدا اور خبر نہیں بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی پریکٹس کی طرف۔ سمپل جملہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، زید صالح۔ اس کے شروع میں لام تاکید، لام ابتدا استعمال کرتا ہوں تو میرا جملہ بن جائے گا جی لزید صالح۔ لزید صالح کا ترجمہ میں کروں گا جی یقیناً یا واقعی یا بلا شبہ یا بے شک زید نیک ہے، اور زید مبتدا کہلائے گا، صالح خبر کہلائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ قرآن مجید میں لام ابتدا کی بہت ساری ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دکھاتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہاں پر نوٹ کریں کہ امتن پر جو لام لگا ہوا ہے نا، یہ لام ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ امتن مؤمناتن موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہے، اور خیرن جو ہے یہ خبر ہے، اور من مشرکاتن جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہے۔ تو جملے کے جو مین پارٹس ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ ہم نے الحمدللہ تفصیل سے پڑھ لیا کہ کون کون سا مرکب جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے، کون کون سا مرکب خبر کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے، مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مرکب توصیفی جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر امتم مؤمناتن جو ہے یہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور خیرن جو ہے یہ خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور مم مشرکاتن جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے۔ اب مبتدا امتم مؤمناتن پر لام ابتدا داخل ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جی مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، یہاں پر امتم مؤمناتن جو ہے یہ تو نکرہ ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ اگر تو خالی امتن ہوتا نا تو پھر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی نکرہ اسم جو ہے وہ بھی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ اس آیت کے حصے کی برکت کے حوالے سے پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نکرہ عام طور پہ مبتدا نہیں ہوتا، لیکن نکرہ کب مبتدا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر نکرہ کی صفت لے آئی جائے ساتھ تو وہ نکرہ جو ہے مبتدا بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر امتن نکرہ تھا، اس کی صفت لائے گی مؤمناتن، تو اب اس نکرہ کو ہم مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور بالکل ایسا ہی اسلوب آپ دیکھ رہے ہیں آگے ہی کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک۔ اب یہاں پر لام جو ہے یہ لام ابتدا ہے، عبد پر داخل ہوا ہے، اور عبد جو ہے موصوف ہے جس کی صفت مؤمن لائی گئی ہے۔ تو اس صورت میں اب عبد کا لفظ جو ہے یہ مبتدا بن گیا ہے، خیرن خبر ہے، اور مم مشرکن جو ہے یہ متعلق ہے، اور عبد مؤمن مرکب توصیفی مبتدا، خیرن خبر، اور مم مشرکن یہ متعلق ہو گیا، اور جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا۔ تو دو ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہیں۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو الآخرۃ پہ لام داخل ہوا ہے یہ لام ابتدا ہے، اور یہاں پر آپ پوائنٹ وہ بھی نوٹ کر لیجئے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ لام جارہ جب لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام تعریف سے پہلے آنے والا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ تو یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ لام ابتدا جب لام تعریف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو لام تعریف سے پہلے آنے والا حمزہ جو ہے وہ بھی آپ کو لکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔
تو لل آخرۃ خیر لک من الاولی، تو الآخرۃ مبتدا ہے، خیر خبر ہے، لکا جار مجرور ہے، اور من الاولی بھی جار مجرور ہے۔ تو لام ابتدا آپ نے دیکھا یہاں پر معرب لام اسم کے ساتھ استعمال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور آیت آپ کو قرآن مجید میں ملے گی کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، تو یہاں بھی آپ دیکھیں الآخرۃ مبتدا پر لام ابتدا داخل ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اب یہاں پر جو ہے لام ابتدا یہ دار الآخرتی مرکب اضافی پر داخل ہوا ہے، اور مرکب اضافی میں مضاف پر ہی ظاہر بات اس نے داخل ہونا ہے، تو دار کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل قرآن مجید میں ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تو یہاں پر ذکر اللہ مبتدا ہے مرکب اضافی جس کی خبر اکبر ہے، اور مبتدا پر لام ابتدا داخل ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک ایگزامپل آپ کو اور ملے گی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، تو مسجد پر جو لام داخل ہوا ہے یہ بھی لام ابتدا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تو یہاں پر انتم پر جو لام داخل ہوا ہے یہ لام بھی لام ابتدا ہے۔ تو لام ابتدا جو ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، لیکن انا کی نسبت کم ملے گا۔ اور لام ابتدا کے حوالے سے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ اس قسم کے مبتدا پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر جو ہے وہ اسم التفضیل کا صیغہ ہوتی ہے۔ تو ایگزامپلز میں ہمیں قرآن مجید میں کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ میں دیکھیں اشد صیغہ اسم التفضیل ہے، لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ میں خیرٌ جو ہے یہ صیغہ اسم التفضیل ہے، اور وَلَلْآخِرَةُ اکبر میں اکبر جو ہے یہ صیغہ صفت اسم التفضیل ہے۔ بہرحال یہ پوائنٹ میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کرتے چلوں، لیکن اس کو ہم عام خبر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی انا کو، انا جب زید صالح جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ انا جو ہے یہ مبتدا کو منصوب کرتا ہے، تو انا کے داخل ہونے کے بعد جو ہمارا جملہ بنے گا وہ ہوگا انا زیدن صالح، انا زیدن صالح کا ہم ترجمہ کریں گے بے شک زید نیک ہے۔ تو زیدن جو ہے یہ منصوب ہو گیا انا کی وجہ سے، اور اب زیدن کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ انا کا اسم کہیں گے، اور صالح کو خبر نہیں کہیں گے بلکہ انا کی خبر کہیں گے۔ تو کانسیپٹ الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم اگر پریکٹس کرنا چاہیں اس کانسیپٹ کی تو کچھ یوں کریں گے، ہم 6 جملے بنائیں گے جی، سمپل 6 جملے۔ ایک جملہ ہمارا ہوگا المسلم صادقن، دوسرا جملہ ہمارا ہوگا المسلمان صادقانی، تیسرا جملہ ہمارا ہوگا المسلمون صادقون۔ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں کیسے جملے بنا رہا ہوں۔ پہلا جملہ میں نے واحد مذکر مبتدا کے طور پر بولا ہے، دوسرا جملہ مثنیٰ مذکر مبتدا، اور تیسرا جملہ جمع سالم مذکر مبتدا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو 3 جملے مزید بناؤں گا اس میں مبتدا جو ہے میرا واحد مؤنث، پھر مثنیٰ مؤنث اور جمع مؤنث کے طور پر آئے گا۔ تو تیسرا جملہ مکمل کرنے کے بعد چوتھا جملہ ہمارا بنے گا جی المسلمات صادقاتن، پانچواں جملہ ہوگا المسلمتانی صادقاتانی، اور چھٹا اور آخری جملہ ہوگا المسلمات صادقاتن۔ تو اب ان 6 جملوں پر ہم انا داخل کریں گے جی، اور انا اس لیے میں آپ کو داخل کروا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لام ابتدا کا استعمال انا کی نسبت کم ہوتا ہے، تو انا قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو انا جب ہم داخل کریں گے پہلے جملے کے شروع میں تو ہمارا پہلا جملہ بن جائے گا جی ان المسلم صادقن۔ اب المسلمہ منصوب ہے انا کی وجہ سے، اور اعراب آپ کا پکا ہونا چاہیے کہ واحد اسم منصوب جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان المسلمہ صادقون، دوسرے جملے پر جب ہم انا داخل کریں گے تو ہمارا جملہ بن جائے گا جی ان المسلمین صادقانی، اور مثنیٰ تھا، ہم جانتے ہیں کہ مثنیٰ جو ہے وہ منصوب عینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرے جملے پر جب ہم انا داخل کریں گے تو ہمارا جملہ بن جائے گا ان المسلمین صادقون،
اور ہم جانتے ہیں کہ جمع سالم مذکر جب منصوب استعمال ہوتا ہے تو اینا کی آواز کے ساتھ آتا ہے۔ تو 3 جملے یہ ہمارے پریکٹس ہو گئے۔ اس کے بعد چوتھے جملے پر جب ہم انا داخل کریں گے تو ہمارا جملہ بن جائے گا جی ان المسلمۃ صادقۃ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ واحد اسم جو ہے منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5ویں جملے پر جب ہم انا داخل کریں گے تو جملہ بنے گا ان المسلمتین صادقتان، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مثنیٰ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو عینی کی آواز کے ساتھ ہی منصوب ہوتا ہے۔ اور 6 جملے پر انا داخل ہونے کے بعد ہمارا جملہ بنے گا ان المسلمات صادقات۔ تو آتی کی آواز ہم جانتے ہیں جمع سالم مؤنث میں منصوب اور مجرور آواز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم کنفرم کر دیں گے کہ شروع میں انا آیا ہوا ہے تو یہ جو المسلماتی ہے یہ منصوب ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے 6 جملے جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسی بیس پہ ہم بے شمار جملے بنا کر پریکٹس کر لیں گے۔ اب میں دوبارہ آپ کے سامنے سمپل جملہ رکھتا ہوں جی زید صالح، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں کہنے والے کا زور ہے، زور مزید چاہیے تو میں لام بھی داخل کر سکتا ہوں، انا بھی داخل کر سکتا ہوں، تو میں نے انا داخل کیا، انا داخل کر کے میرا جملہ بن گیا ان زیدن صالح۔ مجھے اس جملے میں اگر مزید زور پیدا کرنا ہو تو میں اب وہ جو لام ابتدا ہے نا اس کو بھی استعمال کر سکتا ہوں، یعنی انا کے ساتھ میں اس کو بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ انا کے فوراً ساتھ میں لام ابتدا کو استعمال کر لوں گا۔ انا اور لام ابتدا دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انا دیکھیں اعرابی تبدیلی لاتا ہے اور لام ابتدا جو ہے وہ اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، تو یہ مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ انا کو ہمیشہ جملے کے شروع میں رکھا جاتا ہے اور لام ابتدا کو نا جملے میں آگے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب انا کو میں مبتدا کے شروع میں رکھوں گا، لام ابتدا کو میں مبتدا کی خبر پر داخل کر دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس 2 ہی اسم ہیں، مبتدا ہے اور خبر ہے۔ تو اب جب لام جو ہے یہ خبر پر داخل ہوگا تو نوٹ کر لیجئے اب یہ لام ابتدا بھی نہیں کہلائے گا۔ اس کو آسانی کے لیے ہم لام تاکید کہہ سکتے ہیں، لیکن لام ابتدا جب آگے منتقل ہو جاتا ہے، آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لام ابتدا کا نام جو ہے وہ لام مزاحلقہ بن جاتا ہے۔ تو اب لام تاکید ہی ہے مین، جس کے ہمارے سامنے 2 نام آئے ہیں، نمبر 1 لام ابتدا، نمبر 2 لام مزاحلقہ۔ آسانی کے لیے ہم نے اسے لام تاکید کہہ دیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ جملے میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں انا لے آئیں اور لام ابتدا کو آگے لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا جو جملہ بنے گا وہ بنے گا ان زیدن لصالح، ان زیدن لصالح۔ تو اب اس جملے میں آپ نے بس یہ محسوس کرنا ہے، فیل کرنا ہے کہ اس جملے میں ڈبل زور آپ کو مل رہا ہے، ایک انا کا ہے ایک لام کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو ہم نے 6 جملے بنائے ہیں، ان 6 جملوں میں ہم انا کے ساتھ اب لام تاکید کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو پہلا جملہ تھا ہمارا ان المسلم صادقن، تو لام تاکید کے ساتھ یہ جملہ بن جائے گا ان المسلم لصادقن۔ دوسرا جملہ ان المسلمین لصادقان۔ تیسرا جملہ ان المسلمین لصادقون۔ چوتھا جملہ ان المسلمۃ لصادقۃ۔ پانچواں جملہ ان المسلمتین لصادقتان۔ اور چھٹا جملہ ان المسلمات لصادقات۔ اچھا، اب میں مزید زور پیدا اگر کرنا چاہوں تو میرے پاس اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں شروع میں قسم کھا لوں گا، اور مجھے قسم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی کھانی ہے، تو میں کچھ یوں کہوں گا کہ واللہ ان زیدن لصالح۔ تو آپ اب یہ غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا استاد آپ کو کہہ رہا ہے کہ واللہ ان زیدن لصالح، تو اس جملے میں آپ کو 3 زور تو نظر آ رہے ہیں، کون کون سے؟ ایک قسم کا، ایک انا کا، ایک لام کا، لیکن ایک زور جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ کہنے والے کا بھی ہوتا ہے کہ بات کہہ کون رہا ہے، تو وہ چوتھا زور جو ہے وہ آپ کے استاد کا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ چاروں زور جو ہے ہم سورۃ العصر میں دیکھتے ہیں جی۔
دیکھیں جی سورۃ العصر آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اللہ کا فرمانا یہ پہلا زور ہے جی، کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا زور دیکھیے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو واو قسمیہ ہے، اللہ زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں، اور کس طرح کہہ رہے ہیں؟ انا بھی استعمال کر رہے ہیں اور لام تاکید بھی استعمال کر رہے ہیں، ان الانسان لفی خسرن۔ تو آپ 2 آیات تک یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ 2 آیات تک 4 زور آپ کو مل رہے ہیں۔ پہلا زور کلام اللہ کا، دوسرا زور قسم کا، تیسرا زور انا کا، چوتھا زور لام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے انا لا کر، لام تاکید لا کر یہ فرمایا کہ تمام انسان ایک بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت بڑا نقصان ترجمہ کیوں کر رہا ہوں، تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، ایک بلاغت کا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی کے بعد خسر کو نکرہ ذکر کیا ہے، اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نکرہ جو ہے وہ صرف نکرہ کے معنی میں ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ نکرہ سے بعض مرتبہ بہت اہم معنی جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ نکرہ عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نکرہ حقارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نکرہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نکرہ قلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو خسر اللہ تعالیٰ نے نکرہ ارشاد فرمایا ہے، یہاں ہم اس نقصان کی بڑائی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان ایک بڑے نقصان میں ہے۔ اب اس نقصان سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ اس سے نقصان سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، اور ایمان بھی وہ والا ایمان جو قلبی ایمان ہوگا۔ نیک اعمال کریں گے، ظاہر بات ہے جب قلبی ایمان دل میں پیدا ہوگا تو نیک اعمال انسان کرنے لگ جائے گا۔ جب قلبی ایمان پیدا ہوگا، انسان نیک اعمال کرنے لگے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ اب یہ باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے گا، کیونکہ اسے حق مل گیا ہے۔ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، آخرت حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، فرشتے حق ہیں، سب حق اس کے سامنے آ گیا، تو اب وہ اس حق کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ حق دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا تو لازماً اسے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور لوگوں کی باتیں سن کر اسے 2 کام کرنے ہوں گے، ایک تو ان باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور دوسرے اپنا کام جاری رکھنا ہوگا۔ برداشت کرنا اور قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں عربی زبان میں صبر کہلاتی ہیں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے سورۃ العصر کے حوالے سے یہ 2 اہم باتیں کیوں کی تھیں، کہ اگر قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک ہی صورت انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی تھی، اور دوسرا قول ان کا یہ کہ اگر لوگ صرف اسی صورت پر غور کر لیں تو یہی انہیں کافی ہو جائے۔ اور ایک اور میں روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، جو آپ اس وقت اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کہ کان رجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 2 مرد ایسے تھے کہ اذا التقیا، جب وہ ملتے تھے، لم یتفرقا، وہ جدا نہیں ہوتے تھے، الگ نہیں ہوتے تھے، الا علی ان یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر الی آخرہا ثم یسلم احدہما علی الآخر۔ اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتا تھا۔ ایک دوسرے کو سناتا تھا، دوسرا پہلے کو سناتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کہہ کر الگ ہوتے تھے۔ تو سورۃ العصر ایک مختصر سی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل صورت ہے، لیکن بہت اہم صورت ہے، بہت اہم اس میں ہمارے لیے میسج ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں سبق دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں مزید اس کے حوالے سے باتیں کریں گے کہ جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو الفاظ ہیں جی، ایک ہے لام، ایک ہے انا۔ لام جو ہے یہ لام ابتدا کہلاتا ہے اور انا جو ہے یہ حرف تاکید کہلاتا ہے۔ دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، لیکن دونوں میں سے انا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ لام ابتدا جو ہے یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، لیکن انا جو ہے یہ اعرابی تبدیلی لاتا ہے، اسم کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی جو مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے۔ اور لام ابتدا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر ہی رہتے ہیں، لیکن انا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر جو ہیں وہ انا کا اسم اور انا کی خبر بن جاتے ہیں۔ انا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ انا کو آپ شروع میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لام ابتدا کو آپ انا کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں اکٹھے استعمال نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لام ابتدا کو شروع میں لے آئیں اور انا کو آگے لے جائیں۔ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آنا چاہتا ہے، اور گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے۔ تو انا آپ شروع میں رکھیں گے، لام ابتدا کو آپ آگے لے جائیں گے، اور آگے لے جانے کی صورت میں لام ابتدا کا نام بھی بدل جاتا ہے اور اب اس کا نام لام مزاحل کا ہو جاتا ہے، اور مزید زور کے لیے آپ قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے بارے میں بتا دیا، کچھ پریکٹس بھی کروا دی، مزید انشاءاللہ تعالی باتیں اس کے حوالے سے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔